اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، اور دوسری طرف سے لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے اور جسمانی افعال سے بھی پاک ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں کیوں فرمایا استوى علی العرش، عرش پر بیٹھا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ بیٹھنا ایک مخلوق کا فعل ہے۔ ایک مخلوق جو جسمانی ہوتی ہے وہ سہارا لینے کے لیے کسی کرسی یا چارپائی یا بیڈ پر بیٹھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا، جو چیز بیٹھتی ہے کسی چیز پر تو وہ اس چیز سے اوپر ہوتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہوتی، جس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ محدود ہے۔ تو اللہ، اگر ہم اس کا حقیقی معنی، لغوی معنی مراد لیں بیٹھنے کا، تو اللہ تعالیٰ محدود بھی ہو جائے گا اور اس میں جسمانی صفات بھی ہم نے مان لی، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہاں بیٹھنے سے مراد وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب کہا کہ اکبر بادشاہ فلاں سال میں تخت پر بیٹھا، یا آج کل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم فلاں سال میں کرسی پر بیٹھا، تو اس بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ آیا کوئی خاص مخصوص کرسی ہے؟ نہیں، بلکہ خاص کرسی نہیں ہے، مراد اقتدار کا ہاتھ میں آنا ہے، حکومت قائم ہونا ہے۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا، تو آیا وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کی اجازت چاہ رہے تھے، یا اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، مجھ سے اقتدار کیوں چھینا؟ واضح ہے کہ یہ دوسرا ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ استوى علی العرش، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بنانے کے بعد جب بن گئی تو ان پر اپنا تسلط قائم کیا، اپنی حکومت قائم کی، اللہ تعالیٰ ان کے امور چلانے لگے۔ لہذا قرآن میں جہاں پہ بھی استوى علی العرش آتا ہے، اس کے بعد فوراً فرماتا ہے یدبر الامر، وہ امور کی تدبیر کرنے لگا۔ تو یہی مراد ہے، یہ کنایہ ہے، یہ مجازی استعمال ہے اس لفظ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنانے کے بعد ان کے امور کی تدبیر شروع کی، ان پر اپنا تسلط اور حکومت قائم کیا۔